الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ ونبیہ مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی آیات، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم انسان کو اس کے ایمان کے حساب سے 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ ایک مومنین کا گروہ ہے کہ جو کہ پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جس کی 5 نشانیاں پروردگار یہاں بیان کر رہا ہے۔ دوسری کفار کے لیے بارے میں بیان ہوا ہے، اور تیسری بڑی مفصل بحث ہے، کافی کئی آیات ہیں، کئی صفحے پر مشتمل ہیں، کہ جہاں پہ منافقین کا ذکر ہوا ہے۔ اور منافقین کی جو اتنی تفصیل سے خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ مشکل پہچاننا ہوتا ہے منافق کو، اور مومنین کے لیے چند ایک صفات ہوتی ہیں، چند ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہر مختلف انداز سے مومنین کو پہچاننا آسان ہوتا ہے نسبتاً کافی، اور کافر تو بالکل کھل کے سامنے ہوتا ہے، ایکسپوز ہوتا ہے کہ جی میں آپ کے خدا پہ ایمان نہیں رکھتا، آپ کے پیغمبر پہ ایمان نہیں رکھتا، آپ کے ائمہ پہ ایمان نہیں رکھتا۔ وہ ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس کو پہچاننا۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے، منافق اسے کہتے ہیں جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، جس کا ظاہر و باطن ایک جیسا نہیں ہوتا، اسے منافق کہتے ہیں۔ جس کا باطن اور ظاہر ایک جیسا نہ ہو تو اس کو پہچاننے میں دقت بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو لہذا پروردگار عالم نے اس کو بہت تفصیل سے مختلف علامتیں، مختلف نشانیاں بیان کی۔ کل آپ کی خدمت میں اس آیت میں جو سب سے پہلی نشانی مومنین کے لیے بیان ہوئی تھی، یؤمنون بالغیب، کہ غیب کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کی۔ اور یہ غیب وہ بنیادی عنصر ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ ہمارا ایمان ایک ایسے خدا پر ہے کہ جو کہ نظر نہیں آ سکتا۔ ہمارا ایمان ایک ایسے خدا پر ہے جو کہ دکھائی نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہی غیب سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دکھائی نہیں دے سکتی۔ میں نے کل مثال دی تھی حواس خمسہ کی، کہ حواس خمسہ میں سے کوئی بھی ایک ایسی حس نہیں ہے کہ جس سے ہم خدا تک پہنچ سکیں، کوئی بھی ایسی حس نہیں ہے۔ یعنی میں نے 5 چیزیں کل گنائی تھیں۔ نہ ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کو، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے پاس وسیلہ ایسا نہیں ہے کہ خدا تک اس ظاہری جو حواس ہیں خدا تک پہنچ سکیں۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہی غیب سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اس صفت کو سب سے پہلی صفت قرار دیا گیا۔ اب اسی غیب کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ کہ
خداوند عالم کی اعتقاد کے اوپر بہت ساری دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، علماء کرام اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، اپنی مجالس میں، اپنی تقاریر میں، اور فقط میں یہاں پہ ایک ہی دلیل پہ اکتفا کروں گا، اور وہ دلیل ہے دلیل فطرت، تاکہ میرا موضوع کچھ حد تک مکمل ہو جائے کہ خدا کو جب ان حواس سے نہیں دیکھا جا سکتا تو خدا کو کیسے پہچانیں۔ یہ بچہ ہے، مجھ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا آپ نے تو کہا کہ خدا کو ان ظاہری جو حواس ہیں ہمارے پاس، جو سینسز ہیں ہمارے پاس، 5 حواس خمسہ ہیں، ان سے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، تو آخر خدا کو پہچانے کیسے؟ کیونکہ ہمارے یہاں سب علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اصول دین پر اعتقاد ہے وہ تقلیدی نہیں ہے۔ میرے باپ نے کہہ دیا جی خدا پہ ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آؤں، یہ کافی نہیں ہے۔ اماں نے کہہ دیا جی ائمہ پہ ایمان لے آؤ، ایمان لے کر آ گئے، کافی نہیں ہے۔ اصول دین پر عقیدہ انسان کو، ہر شخص کو اپنی عقل سے خود اس نتیجے تک پہنچنا ہے، یعنی یہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے آگے مرجع نے کہہ دیا آپ نے ایسے نماز پڑھ لو، ایسے شک کر لو، اس وضو کرتے ہوئے ہاتھ کو جو ہے 2 دفعہ دھو لو، 1 دفعہ دھو لو، آپ نے ویسے عمل کر لیا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اصول دین جو ہے وہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے۔ تقلید نہ چاہے باپ کی ہو سکتی ہے، نہ ماں کی ہو سکتی ہے، نہ استاد کی ہو سکتی ہے، بلکہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی اپنی کوئی دلیل، کوئی اطمینان دلانے والی ایسی چیز ہو، کوئی بات ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو خدا کے وجود پر ایمان ہو، جب بھی تو اس کا ایمان محکم ہوگا۔ کہ میں نے کہا تقلید تو اس میں ہو نہیں سکتی، اب طریقہ کیا رہ جاتا ہے؟ تو ایک فقط دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور کوشش کروں گا کہ جتنے سادے الفاظ میں اس کو ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے یہ بہت خوش ٹاپک ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک ایسی چیز ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے ہر انسان کی ذات کے اندر رکھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں فطرت۔ بڑا آپ نے سنا ہوگا ان صاحب کی فطرت ایسی ہے، کسی کی برائی کرنی ہو، کسی کے کوئی عیب گنانا ہو، ان صاحب کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ یہ لفظ فطرت ہمارے یہاں بڑا استعمال ہوتا ہے، تم فطرتاً ایسے ہو، مثلا کسی کو آپ نے کہنا ہے، کسی کو کچھ توبیخ کرنی ہے، تو یہ لفظ فطرت ہمارے بڑا مانوس ہے۔ لیکن فطرت ہے کیا؟ فطرت حقیقت وہ چیز ہے کہ جو کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کے اندر، انسان میں قید نہیں ہے کہ وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے، کس زبان کا بولنے والا ہے، جس پہ بھی لفظ انسان یا بشر صدق آتا ہوگا اس میں یہ فطرت پائی جاتی ہوگی۔ فطرت کا تعلق کسی علاقے سے نہیں ہے، بلکہ جو بھی شخص کسی بھی علاقے میں رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی مذہب و مکتب سے تعلق اس کا، 4 چیزیں ایسی ہیں فطری جو کہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، اس کا کسی ایمان اور کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں ہیں کیا؟ سب سے پہلی جو چیز ہے جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فطرت زیبائی۔ وہ کیا چیز ہے؟ فطرت زیبائی اسے کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے سوچ کے مطابق خوبصورت چیزوں کو اپنانا چاہتا ہے، خوبصورت چیز کے پیچھے جاتا ہے۔ خوبصورتی کا معیار ہر انسان کا فرق ہو سکتا ہے، خوبصورتی کا معیار انسانوں کے درمیان فرق ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک خوبصورتی کا معیار آپ کے نزدیک الگ ہو، آپ کے نزدیک الگ ہو، کسی خاص علاقے میں رہنے والوں کے نزدیک الگ ہو۔ خوبصورتی کے معیارات فرق کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز اس کو خوبصورت لگتی ہے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب مثال کے طور پر بعض علاقے کے رہنے والے خاص رنگ کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے شہر میں آپ کہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، عجیب سے کپڑے پہن کر آ گیا، لیکن آپ کے شہر میں کوئی اور رنگ پسند کیا جاتا ہوگا، وہاں پہ اسٹائل کچھ اور ہوگا، لوگوں کا لائف اسٹائل، کپڑے پہننے کا اندازے کچھ اور ہوگا، تو آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، اس کو برا سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ہر علاقے میں، میں بہت زیادہ اس کو تفصیل سے نہیں بیان کر رہا، کہ ہر علاقے میں ایک خوبصورتی کے معیارات، اس کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ تو لیکن جو بھی چیز اس کے نزدیک خوبصورت ہوگی وہ اس کے پیچھے جائے گا۔ یہ ایک انسان کا فطری عمل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک حص جو کہ انسان کے اندر فطری طور پر ان بلٹ رکھی گئی ہے، وہ ہے حص نیکی۔ حص نیکی سے تعبیر کیا ہے کہ ایک لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں علم کلام میں، حسن و خوب۔ حسن و خوب کیا چیز ہے کہ اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی انسان سے آپ یہ پوچھیں کہ بھائی جھوٹ بولنا کیسا ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو،
کسی بھی انسان سے دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں یا ان تمام مذاہب میں سے کسی بھی مذہب کا حصہ نہ ہو، آپ اس سے پوچھیں بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولنا کیسا عمل ہے؟ ہر انسان جو سالم انسان ہوگا، مریض نہ ہو، مریض سے مراد جو خود ایک حد تک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان خود ہی اتنا بیمار ہو گیا ہے گناہوں میں، جھوٹ میں، فراڈ میں، تو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ سالم انسان، آپ اس سے پوچھیں گے بھائی جھوٹ بولنا کیسا ہے، وہ کہے گا جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے، کسی بھی دنیا میں انسان سے چلے جائیں، بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ جو ہیں فقط ایک جھوٹ ان کا پکڑا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ بولنا ایک انسانی فطرت کے مطابق ایک غلط عمل ہے، جھوٹ بولنا انسانی فطرت کے مطابق ایک غلط عمل ہے۔ اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں کہ فقط مسلمانوں میں جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ تو نہیں ہے، اس کا فقط اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اسلام نے آگے اس عمل کو بعد میں قبیح قرار دیا، اس پہ حرمت لگائی وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر اسلام نہ بھی ہوتا، اسلام ہمیں جھوٹ کے بارے میں کوئی حکم نہ بھی دیتا، انسانی فطرت اس بات کو بار بار یہ کہتی ہے، اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے غلط عمل ہے۔ اسی طرح سے ظلم کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسانی فطرت کے مطابق ایک قبیح عمل ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ آج دنیا میں کسی سے بھی جا کے پوچھے دنیا میں کہ بھائی ایک بچہ جا رہا تھا سڑک پہ، میں نے جا کے اس کو ایک لگائی، بتاؤ یہ کیسے میرا کام ہے، وہ کہے گا بھائی بہت برا کام کیا آپ نے، کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کس مذہب کے تحت کیا، آپ کون سے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں مسلمان نہیں ہیں، اپنا مکتب مذہب بتائیے۔ اس کا کسی مذہب اور مکتب سے تعلق نہیں ہے اس عمل کا، بذات ہی ایک عمل جو کہ قبیح عمل ہے، ظلم ہے، وہ دین ہو یا نہ ہو، دنیا میں عالمی طور پر ہر جگہ پہ ایک سالم انسان کے لیے ایک برا عمل کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو یہ دو چیزیں ہوئیں، ایک زیبائی والی چیز جو خوبصورتی والی ہے اور دوسری نیکی۔ تیسری چیز جو کہ انسان کے اندر فطری طور پہ ان بلٹ رکھی گئی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جستجو کا ایک عمل۔ ہر انسان کے اندر ایک جستجو کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جستجو کیا چیز ہے؟ کہ جو چیز مجھے نہیں پتا ہو میں اسے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بچے کے سامنے آپ ایک کھلونا لے کر آ گئے، البتہ آج کل کی مثالیں ذرا، آج کل کے بچے گیجٹ سے کھیلتے ہیں، ہمارا زمانہ تھا ہم ذرا کوئی ایسی گن ہوتی تھی کہ جس میں آپ دباؤ تو آواز آ رہی ہے تو لائٹ جل رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو ایسا ٹوائے لا کے دے دیا جائے، ایسا کھلونا لا کے دے دیا جائے کہ اس میں بٹن دبانے سے آوازیں آتی ہوں، تھوڑے دن تو بچے دو ایک دن کھیلے گا، اس کے بعد اس کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھے گا اس میں آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس میں بول کون رہا ہے۔ یہ ایک بچے کی فطرت ہے، کیونکہ وہ چیز جو کہ نہیں جانتا اسے جاننے کی وہ کوشش کرتا ہے، یہ ایک بچے کی فطرت ہے۔ فطرت کا تعلق کسی عمر کے حصے سے نہیں ہے کہ بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جستجو کی جو خواہشات ہیں وہ فرق کر سکتی ہیں کہ ایک آدمی کس میں انٹرسٹ لے رہا ہے، ایک آدمی کس میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہمارے استاد ہوا کرتے تھے ایران میں، تو اب جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی دنیا میں کیا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ اب ایک دن کوئی دوڑتا ہوا ہے کہے گا استاد آپ نے وہ خبر سنی، یہ بڑا واقعہ ہو گیا۔ بولیں گے ہو گیا تو ہو گیا، کہیں گے آپ نے سنا نہیں اس کو، اتنی زبردست خبر ہے، آپ نے بالکل دلچسپی نہیں ہے آپ کو کوئی۔ کہہ لیں کہ 25 سال ہوئے ہیں میں نے کوئی خبریں نہیں سنی، کچھ نہیں ہوا، تو اب سن کے کیا کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر کرکٹ میچ بھی آ رہا ہے تو کان میں لگا ہوتا ہے کہ ہر ایک بال کی خبر ان کو جاننی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں ایسے لوگ، شاید ممکن ہے آپ کو اس کام سے کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن ہر انسان کی دلچسپی کے مطابق ایک انسان جو چیز نہیں جانتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جستجو کس چیز کی کرنی ہے وہ ہر ایک کا معیار الگ ہے۔ جستجو کس چیز کی کرنی ہے؟ کسی کو کھیل سے دلچسپی ہے، کسی کو سیاست سے دلچسپی ہے، کسی کو اقتصاد سے دلچسپی ہے، کسی کو اسٹاک ایکسچینج سے دلچسپی ہے۔ ان کے دفتر میں جاؤ ہمیشہ اسکرین پہ کھلا رہتا ہے کون سے ریٹ اوپر گر رہے ہیں نیچے چڑھ رہے ہیں، ہر ایک کے اپنا اپنا انٹرسٹ ہے۔ وہ جیسے آدمی کے سامنے کھولیں گے میں کہوں یہ کیا اوپر نیچے ہو رہا ہے مستقل، ہر آدمی کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے۔ تو ہر انسان اپنی دلچسپی کے مطابق جستجو کرتا ہے اور اس جستجو میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہیں، یہ تینوں چیزیں انسانی فطرت کا
حصہ ہیں. اگر اس میں سے کسی کو اختلاف ہو تو مجلس کے بعد مجھے روک سکتا ہے, میں رکنے کے لیے تیار ہوں. یہ 3 میں نے حصے بتائے کہ جو کہ ہر انسان میں پائی جاتی ہیں. اب جو ہمارے مورد نظر ہے, چوتھی چیز جو کہ انسان کے اندر ان بلٹ قرار دی گئی ہے, یعنی وہ بعد میں اس کی کوئی ڈیوائس آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے انسان کے اندر, بلکہ جب جیسے انسان پیدا ہوا ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ حس خدا جوئی, خدا کی تلاش. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر مذہب نے مختلف اپنا کوئی نہ کوئی خدا بنا رکھا ہے. جس کو جو چیز عظیم لگی, بڑی لگی, اس سے امپریس ہو گیا, اس کو خدا بنا لیا. کسی کو چاند اچھا لگا, اس نے چاند کو خدا بنا دیا. آگ اچھی لگی, آگ کو خدا. آتش پرست لوگ آج بھی موجود ہیں نا, ان کے نزدیک آتش بہت بڑی عظیم چیز ہے, انہوں نے آتش کو خدا بنا لیا. کسی نے کسی حیوان کو بڑا سمجھا, اس حیوان کو خدا بنا لیا. تو ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق مکتب میں, علاقے میں کسی نہ کسی کو ایک خدا بنایا. کیوں؟ کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی آدمی کے پیچھے جاتی ہے, اس کو سجدے کرنے کی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بڑا مانیں, اس کے پیچھے چلیں. یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اب اس میں جو ہے وہ صلوات پڑھے, میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, اور وہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے ایک دن شاید کل یا پرسوں کسی دن کہا تھا کہ ان کی جو ایک خصوصیت مشہور تھی وہ حاضر جوابی بہت مشہور تھی ان کی. اور سامنے والے کو باتوں میں استدلال کے ذریعے گھیرنے میں وہ فوراً انسان کو پکڑ لیا کرتے تھے. کوئی بھی ان سے اگر بات کرے, گفتگو کرے. بہت سارے واقعات قرآن مجید میں ان کے ذکر ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ ان کو لے کر ایک غار میں رہیں. پیدائش ہونے کے بعد ان کو ایک غار میں لے کے رہیں, اور تقریباً 13 برس وہ ایک غار میں رہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جب 13 برس کے بعد, کیونکہ نبی ہیں, ہمارا اعتقاد ہے کہ جو نبی جہاں جب سے ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بعد میں اس کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے, لوگ مل کے بناتے ہیں. لوگ مل کے نہیں بناتے نبی کسی کو. تو کیونکہ وہ پیدائشی نبی ہیں, باہر نکلے. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرے کے درمیان اس وقت ستارہ پرست لوگ ہیں, چاند پرست ہیں, سورج پرست ہیں اور بت پرست ہیں. یہ تمام سہولیات وہاں موجود ہیں. ہر ایک کے مطلب کا خدا وہاں موجود ہے اس زمانے میں, کہ جس کو چاند پسند آتا ہے وہ چاند کی پرستش کر لے, جس کو خدا پسند ہے وہ سورج پسند ہے خدا کی سورج کی پرستش کرے, جس کو بت پسند ہے وہ بت کو پرستش کر لے. تو ہر ورائٹی کا خدا اس زمانے میں موجود تھا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے. وہ معاشرہ ہے کہ میں نے بتایا کہ اس میں ہر قسم کے خدا کی پرستش ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ستاروں پہ نظر پڑی. جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاضر ربی. اب یہ یہاں پہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز, اگر وہ ایسے کہتے نہیں یہ رب نہیں ہے, پہلے شروع ہو جاتے, تو وہ لوگ کہتے نہیں بھائی یہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا انداز, ہم اس کو کہتے ہیں اپنی فقہ میں استفہام انکاری, یعنی کہ ایسا سوال کرو جس سے خود بخود انکار سمجھ میں آ جائے, سامنے والے کے منہ سے انکار نکالو. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت تھی. باہر نکل کے ہو زبردست ستارے ہیں بھائی, یہ تو یہی حاضر رب بھی. لوگ کہاں بھائی یہ تو ہمارے خدا کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن جب تھوڑی دیر میں چاند ذرا باہر نکلا, چاند کی روشنی پھیلی, تو وہ ستاروں کی روشنی مدھم ہو گئی. کہا نہیں بھائی نہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتا جو آئے اور مدھم ہو جائے, ڈیم ہو جائے جس کی لائٹ, یہ کیسا خدا ہے. پھر جب چاند نکلا, اب چاند کی پرستش والے آ گئے, کہیں گے اب یہ ہمارے چاند کی تعریف کرے گا. کہا حاضر رب بھی, یہ دیکھو اس سے بڑی زبردست چیز ہے, اس کی روشنی بھی زیادہ ہے, بہت کول فیل ہوتی ہے آج کی زبان میں. لیکن کچھ ہی دیر گزری کہ چاند بھی بالآخر اس نے جانا ہے اپنے گھر, سورج کے نکلنے کی باری آئے گی, چاند صاحب بھی چل دی ہے. تو کہا بھائی یہ بھی ہمارا خدا نہیں ہو سکتا جو آئے اور چلا جائے, یہ کیسا خدا ہے. لوگ سوچ میں پڑ گئے. پھر جب سورج نکلا
تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاضر ربی، یہ تو سب سے بھاری ہے، یہ تو ستاروں سے بھی بھاری ہے، کیونکہ روشنی کے حساب سے ویسے تو نہیں، ویسے تو سورج بھی ایک معمولی درجے کا ستارہ ہے، لیکن اس زمین پہ رہنے والوں کے لیے جو اپروچ ہے، جو ایکسس ہے، اس کے حساب سے کہ بھائی یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، ستارے، چاند، تو سورج ان سب سے زیادہ قوی ہے، اس کی روشنی زیادہ تیز ہے۔ کہا کہ حاضر ربی۔ شام ہوئی، سورج بھی غروب ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکڑ لیا، یہ تو میرے خدا ہو ہی نہیں سکتے جو آئیں اور چلے جائیں، جو آئیں اور چلے جائیں، مجھے تو ایسا خدا چاہیے جو 24 گھنٹے میرے ساتھ ہو، مجھے تو ایسا خدا چاہیے جو کہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہو۔ اب یہ باتیں جب اس قسم کی باتیں معاشرے میں پھیلنے لگیں تو پھر وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی سمجھداری کی بات کر رہا ہے یہ آدمی، کیونکہ اس وقت تو بچے ہیں، 13 سال کی عمر ہے، لیکن نہیں جانتے کہ حجت خدا بھی ہیں ساتھ میں، لوگوں کو تو نہیں پتا۔ ان کا انداز بیان جناب ابراہیم علیہ السلام کا یکسر مختلف تھا۔ تو انسانی فطرت کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو خدا بناتی ہے، لیکن جب اس کو گائیڈنس نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی، تو وہ مختلف جانوروں، حیوانوں، درخت و چرند و پرند و مختلف چیزوں کو خدا بنا بیٹھتا ہے، مختلف چیزوں کو خدا بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کو ہدایت نہیں ملی یا وہ ہدایت لینا نہیں چاہتا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ محمد اب یہی جو میں غیب سمجھانے جا رہا ہوں کہ خدا پر ایمان کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر انسان خدا پر ایمان نہ ہو اس کا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ باقی نمازیں، روزے، ان کی تو پھر بے معنی ہو جائیں گی ساری چیزیں، کیونکہ اصل بنیاد کیا ہے؟ پروردگار عالم پر، یکتا خدا پر ایمان رکھنا، تو اصل بنیاد دین کی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے آ کر آدم سے لے کے خاتم تک پہلا جو نعرہ لگایا ہے، سلوگن دیا ہے، پہلا جو شعار دیا ہے، پہلا پیغام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی نعرہ نہیں تھا۔ خدا کی طرح سب کو لے کر آئے کہ تمہارا جو خدا ہے وہ کوئی اور نہیں ماں سوائے اس اللہ کے۔ اور اب ایک اور چیز میں واضح کروں اس پہ کہ جب پیغمبر تشریف لائے مکے میں، تو پیغمبر کا مکے کے لوگوں سے جھگڑا کس بات پر ہوتا؟ پہلا اختلاف کیا ہوا؟ کیا آیا مکے کے لوگ اللہ کو اپنا خالق نہیں سمجھتے تھے؟ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ، ایک ہے رب، اللہ اور رب۔ اللہ کے اندر تمام جو خداوند عالم کی صفات ہے اس کے اندر جمع ہیں۔ اسی میں ایک صفت کیا ہے؟ خالقیت۔ خالقیت کیا ہے خدا کی؟ کہ خدا نے سب کو بنایا۔ میں سادے الفاظ میں کہ خدا سب کا بنانے والا ہے، خدا سب کو خلق کرنے والا ہے، خدا سب کا پیدا کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں خالقیت۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ربوبیت، رب۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، یعنی پیدا کرنے والا اور پالنے والا، اور یہ دونوں معنی کے حساب سے مختلف معنی ہیں۔ پیدا کرنے والا جس نے بنایا ہو، پالنے والا جو کہ انسان کو پالے، اس کو چلائے، اس کو رزق دے، اس کی موت و زندگی اس کے اختیار میں ہو، وہ اسے کہتے ہیں پالنے والا۔ کفار قریش جو تھے وہ اللہ کی خالقیت پہ ان کو کوئی اعتراض، رسول کے ساتھ اختلاف نہیں تھا، وہ بھی یہ کہتے کہ ہاں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جو مشرکین جسے ہم کہتے ہیں کفار مکہ، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن جو بعد میں ہمیں رزق دیتا ہے وہ تو فلاں بت دیتا ہے، صحت دینے کے لیے فلاں بت کے پاس جانا پڑتا ہے، اولاد کے لیے فلاں بت کے پاس جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق الگ الگ بت بنا رکھے تھے۔ تو رسول کا آ کے ان سے اختلاف کس بات پر ہوا کہ جو پیدا کرتا ہے وہی پالتا بھی ہے، جو خالق ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی خالق ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیادی اختلاف تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی خالقیت کے منکر ہوں، اللہ کی خالقیت کے منکر نہیں تھے، اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے، لیکن ربوبیت کے درجے پر ان کو پیغمبر کے ساتھ اختلاف تھا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔
میں آتا ہوں موضوع کی طرف دوبارہ. میں نے کہا کہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا پرست ہے، لیکن کیونکہ اس کو رہنمائی نہیں ملتی، یا اس کو تعلیم کی وجہ یا ماحول کی وجہ یا کسی وجہ سے وہ کسی غلط چیز کو خدا مان بیٹھتا ہے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا آپ لوگ بڑی کنجوسی سے صلوات پڑھتے ہیں، بابا سے بلند صلوات پڑھیں. البتہ معذرت کے ساتھ یہ لفظ کنجوس جو ہے کیونکہ روایات میں بھی آیا ہے کہ جو انسان صلوات بھیجنے میں بخیل ہو اس کے لیے، تو میں نے لہٰذا یہ لفظ استعمال کیا تھا، ورنہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. محمد وآل محمد بلند صلوات. اور آ کر اس نے امام سے سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے ادعا ہے کہ انسان فطری طور پر خدا پرست ہے. میں یہی کہتے تھے کہ انسان فطری طور پر خدا پرست ہے، تو وہ کہاں ہے فطرت؟ ہم نے کبھی اس فطرت کو فیل نہیں کیا. میں آج کے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ واقعاً ہم کوئی خدا ہونا چاہیے. کیونکہ امام معصوم ہے سامنے، امام معصوم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے حالات زندگی جانتے تھے، اجازت امامت سے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کبھی کشتی میں بیٹھے ہو؟ کہاں بیٹھا ہوں. تمہارے ساتھ کبھی ایسا واقعہ ہوا کہ کشتی میں جب تم بیٹھے ہوئے ہو تو طوفان تمہاری کشتی کو آگے گھیر لے؟ کہا میرے ساتھ ایسا بھی واقعہ ہوا. کہا کہ جب تم تمام وسائل دنیا سے مایوس ہو گئے کہ اب تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، پہلے تم نے لوگوں کو آواز دی ہوگی، کوئی وسیلہ کشتی میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی جس کو تم پکڑ کے اپنی جان بچا سکو، لیکن جس وقت تم تمام چیزوں سے مایوس ہو گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت کیا ہوا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس وقت میرے دل کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی کہ میرا کوئی اور بھی ہے بچانے والا. ایسے حالات میں مجھے میرے دل نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ہے بچانے والا کہ جو کہ مجھے بچا سکتا ہے. ان وسائل دنیا سے ہٹ کر کوئی ایسی شخصیت ہے. پہلے میں تو میں دنیاوی وسائل ڈھونڈ رہا تھا، دنیاوی کوئی وسیلہ ڈھونڈ رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا کہ کوئی مجھے بچا لے. لیکن جب میں سب سے مایوس ہو گیا تو میرے دل سے ایک آواز آئی کہ ابھی بھی کوئی ایسی ذات ہے، ابھی بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو مجھے بچا سکتی ہے. اور امام نے جب اس سے یہ سنا یہ لفظ کو، کہا یہی جو تمہیں اس بات کا تمہارے دل نے تمہیں گواہی دی، تمہیں انڈیکیشن دی کہ کوئی ذات ہے ابھی بھی جو تمہیں بچا سکتی ہے، وہی ذات خدا ہے. کہ جب انسان دنیاوی تمام وسیلوں سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو کوئی امید لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہی جو امید ہے وہ خدا کی ہے. جیسے فارسی میں ایک محاورہ بڑا استعمال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس سے سب سے زیادہ ڈرو. جس کا کوئی نہ ہو اس سے سب سے زیادہ ڈرو. کیوں؟ کہ جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو، تک و تنہا ہو، اکیلا ہو، تو اس کا اگر کوئی نہ ہو تو اس کے ساتھ اس کا خدا ہوتا ہے. ایک انسان اگر ہمیں کہیں ایسا مل جائے کمزور سا، بظاہر ہمیں دنیا میں نظر آئے اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن تک و تنہا ہے، بہت کمزور آدمی ہے، تو کہا اس سے سب سے زیادہ ڈرو کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. یہ ایک واقعیت ہے. تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان فطری طور پر خدا پرست ہے. انسان کے اندر خدا جوئی کا مادہ پایا جاتا ہے، اور یہی خدا جوئی کا مادہ جب انسان کو ہدایت نہیں ملتی تو وہ کسی نہ کسی غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اور لہذا میں جو بار بار اصرار یہ کر رہا ہوں، اس جملے کو کئی دفعہ تکرار بھی کر چکا ہوں کہ ایمان کا بنیادی اور پہلا اصول جو غیب پر قرار دیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا قرار دیا کہ اگر غیب پر ایمان نہیں ہوگا تو پوری ایمان کی عمارت بے معنی ہو جائے گی. اگر ایک انسان خدا پہ ایمان نہ رکھے، خدا پر ایمان نہ ہو، تو پوری جتنے بھی آپ متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، لیکن اگر خدا پہ کسی کا ایمان نہیں تو یہ تمام چیزوں کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے، کیونکہ اصل بنیاد وہاں سے شروع ہو رہی ہے. اور
لہٰذا اسی غیب کو بہت زیادہ اس میں بہرحال گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں، کیونکہ غیب پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ غیب کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی آیت میں جو دوسری صفت مومن کی بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ لفظ صلاۃ یعنی نماز کے لفظ سے آپ سب آشنا ہیں۔ نماز کے لفظ سے ہر مسلمان جو مسلمان ہے وہ نماز کے لفظ سے آشنا ہے کہ نماز سے کیا مراد ہے۔ تقریباً 100 کے قریب لگ بھگ یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے، کہیں پہ حکم ہوا کہ اس کو قائم کرو، کہیں پہ نہیں، خالی نماز کا مختلف انداز سے کبھی ذکر آیا۔ یہ لفظ نماز جب ہمارے اسلامی محافل میں کہیں استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں فوراً وہ پنجگانہ نمازیں آ جاتی ہیں، مستحب نمازیں آ جاتی ہیں، عید کی نماز آ جاتی ہے، جمعے کی نماز آ جاتی ہے، نماز غفیلہ آ جاتی ہے، نماز آیات آ جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نماز کی مختلف فارمیٹس ہیں، مختلف وقتوں پہ جو مختلف انداز سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ایک نماز، اور بالخصوص اس میں 5 وقت کی نماز آتی ہے۔ یہ نماز ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی ایک ایسی علامت ہے کہ جو اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ اب وہ چاہے تارک نماز بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلمان کے وجود سے انکار نہیں کرتا۔ ضرورت وجوب نماز سے انکار کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ نمازی ہے پھر بھی، بے نمازی ہے پھر بھی، نماز کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، خالی کوئی حتمی اس میں بات نہیں کر رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں، جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک موضوع دے رہا ہوں، اس پہ آپ خود جا کے ریسرچ کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، پروردگار نے قرآن میں مختلف موضوعات بیان کیے، بہت سے چیزوں کو واجب قرار دیا، حرام قرار دیا۔ ایک آیت نازل کر دی کافی ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے وجوب کے لیے پروردگار نے ایک آیت نازل کی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک آیت آئی، آج پوری دنیا کے مسلمان اس ایک آیت کی بنیاد پر روزے رکھتے ہیں۔ اتنی تاکید کرنے کی خدا کو ضرورت نہیں پڑی۔ جو میں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آیت بھی قرآن میں کسی چیز کے وجوب کے لیے آ جائے تو کافی ہے۔ ایک آیت آ جائے تو کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے، ایک آیت آ جائے منع کرنے کے لیے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، وہ ایک آیت کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کے لیے خدا نے کوئی لمبی چوڑی اور تفصیلیں تو نہیں بتائی کہ یہ نہ پیو، یہ نہ پیو، سگریٹ کی صورت میں ہو، لکوڈ کی صورت میں ہو، ناک سے اس کو سک کرو وغیرہ، کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایک ہی طریقہ بتا دیا کہ بھائی جب تم ہوش میں نہ ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، کافی ہے ہمارے لیے، قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ تمام مسلمانوں میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک آیت آ جاتی، 2 آیت آ جاتی، 3 آیت آ جاتی، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں جو لفظ نماز قرآن مجید میں آیا ہے، کیا یہ تمام اسی 5 وقت کی نماز کے لیے آیا ہے؟ بھائی یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں میں، اور احتیاط سے کر رہا ہوں بہت، تاکہ باتوں کو ادھر ادھر نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال ایک دوں قرآن کے اندر، کہ جیسے لفظ صدقہ ہے، کچھ صدقات واجب ہیں، کچھ صدقات واجب نہیں ہیں۔ صدقہ تو یاد سب کو ہی پتہ صدقہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کے آخر میں جب عید کا چاند نظر آ جائے تو زکوٰۃ فطرہ، وہ بھی صدقے کی قسم ہے، وہ واجب ہے۔ فطرہ دیتے ہیں نا آپ لوگ، شب عید کو فطرہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن بہت سارا ذکر آیا ہے، پروردگار نے قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے صدقے کا۔ تو اس فطرے کے لیے ایک جو سال میں ایک دن نکالنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر اتنی آیتیں یقیناً وہ نہیں ہے،
اس پہ کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ جنرل صدقے کی بات ہو رہی ہے، چیریٹی کی بات ہو رہی ہے، ڈونیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بھی، یہ تمام جو مختلف جگہوں پہ مختلف صدقات کا ذکر ہے تو ہر جگہ پہ مختلف بات کی جا رہی ہے، لیکن لفظ ایک ہی صدقہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن باتیں کچھ اور ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے یہ نماز بھی، میں صرف کوئی حتمی اس میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، لفظ نماز پروردگار ایک یا دو یا تین دفعہ کہہ دیتا تھا، کافی ہو جاتی، ہم پر فرض ہو جاتی، ہم نے اس پہ بحث تھوڑی کرنی تھی خدا سے کہ تم 5 وقت کی نماز خدا ہم پہ واجب کر رہے ہو تو کم از کم 5 دفعہ تو ذکر کرتے، ہم نہیں کرتے۔ ایک آیت پہ ہم 30 روزے رکھتے ہیں، ایک آیت کے آنے پر ہم 30 روزے رکھتے ہیں، تو اتنی زیادہ تعداد میں اس نماز کا ذکر کیوں ہوا؟ یقیناً یہ نماز کوئی ایک اور ایسی بھی چیز ہے جو پروردگار عالم کے مطلوب ہے اور وہ ہم ادا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دوں ایک، میں اپنی بات کو بھی یہاں رک کے ایک مثال دے رہا ہوں، پھر بات آگے بڑھوں گا۔ دیکھیں پروردگار عالم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیں گے یا تو باہر لے جائیں ان کو، میں بھی ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھیں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پروردگار کے الفاظ ہیں نا یہ، کہ بے شک نماز فحشاء و منکرات سے روکتی ہے۔ یہ خدا نے کہا ہوا، اس میں کوئی شک کی گنجائش تو نہیں ہے نا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ قرآن لا ریب فیہ ہے، کلام خدا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی کسی بھی آیت میں ہم کوئی تردد یا شک کریں، خدا کا فرمان ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ پوری اسلامی اسٹیٹس میں جہاں جہاں ہیں، آپ سب جگہ چلے جائیں، مساجد بھری ہوئی ہیں مسلمانوں سے، مسلمانوں سے مساجد بھری ہوئی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جتنی تعداد مساجد میں ہے اتنی برائیوں کی جگہوں پہ بھی ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ برائیوں سے روکتی ہے، فحش سے، منکرات سے نماز روکتی ہے۔ ادھر مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس وقت برائی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہوں بھائی؟ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کسی کو قتل بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے قتل کر رہا ہے، لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے۔ اب میں یہ پروردگار سے سوال تو کر سکتا ہوں کہ پروردگار یہ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو تو کسی برائی سے، بھائی مسلمان نمازیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، یہ لمبی لمبی داڑیاں، ماتھے پہ سجدے کے نشان، تمام چیزیں موجود ہیں، کہ حتیٰ تو بعض لوگ اتنے بڑے نمازی ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وضو مت کرو ورنہ جماعت نکل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے پکے نمازی ہیں، وضو غسل کے چکر میں پڑے تو نماز نہ چلی جائے، اس کے باوجود بھی وہ نماز ان کو روک نہیں رہی، برائیوں سے نہیں روک رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہم نکالتے ہیں کہ جو نماز پروردگار نے مانگی ہے یہ وہ نماز نہیں ہے۔ محمد آل محمد چلو۔ یہ وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ نماز پروردگار کی مطلوب ہوتی تو یہ آدمی برائی سے رک چکا ہوتا۔ اس میں نماز کی وہ شرائط ہی نہیں ہے۔ اب میں فقہی مسائل میں نہیں جا رہا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، کچھ شرائط نماز کی فقہی ہیں کہ اس کی ایکسٹریم ایک مثال یہ دی جاتی ہے
کہ اگر کسی نے کوئی نماز کی حالت میں ایک ایسا کپڑا پہنا ہے کہ جس میں ایک بٹن لگائے، بٹن یہ ایک چھوٹا سا بٹن، یہ نہ بھی ہو جس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، اس بٹن کو توڑ کے الگ کر دیا جائے، لیکن اگر اس بٹن کا دھاگا بھی انسان کا اپنا نہیں ہے تو اس لباس میں نماز نہیں ہوتی. یہ فقہی مسئلہ ہے. ابھی میں فقہی مسائل بیان نہیں کر رہا، یہ فقط اس کی ایک ایکسٹریم مثال آپ کو دے رہا ہوں. فقہ کیا کہتی ہے کہ اگر ایک بٹن کا دھاگا بھی غصبی ہو، اچھا غصبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی گھر کی دیوار کودی ہے وہاں سے چرا کے لائے ہوں، کسی کے بغیر اجازت آپ نے دھاگا اٹھایا اس سے بٹن سیکھ لیا، یہ بھی غصبی ہے. دیوار کودنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت بھی کسی نے دھاگا اٹھایا اس سے بٹن ٹاک لیا، یہ بھی کفایت کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. لیکن وہ نماز جو کہ پروردگار عالم نے مطلوب کی ہے، جو پروردگار عالم نے چاہی ہے، وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ائمہ طاہرین کے پاس. بھائی اب وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کون سی نماز ہے کہ ہمارے ائمہ فجر کی نماز میں 2 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھتے تھے؟ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ کوئی ان کی الگ نماز تھی؟ طریقہ کار مختلف تھا؟ وہ کیا نماز تھی؟ وہ کون سے ایسے سجدے تھے کہ جس سجدے کی بنیاد پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کو سید الساجدین کہا گیا، یعنی تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار. ٹھیک ہے، ایک امام کے لیے جو ایک لقب دیا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا کبھی ہم غور کریں کہ جب امام کو کہا گیا کہ یہ سجدہ کرنے والوں کے سردار، اس لقب پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا؟ کوئی ہے یہاں پہ جو کہہ دیں گا یہ سید الساجدین نہیں ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب. سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار. اردو میں یہی ترجمہ ہوگا نا؟ آپ کے درمیان اکثر لوگ عربی سمجھنے والے ہیں. ساجدین کون ہیں؟ فرشتے بھی ساجدین ہیں، فرشتے بھی ساجدین ہیں. اس میں یہ تو نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساجدین کے سردار ہیں. اس میں کوئی قید، جب سید الساجدین کہا جا رہا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں لگا رہے کہ کن ساجدین کا ذکر ہے. سید الساجدین، جتنے بھی دنیا میں ساجد ہیں، جتنے بھی سجدہ کرنے والے ہیں، یہ ان کے سردار ہیں. فرشتے بھی سجدہ کرنے والے ہیں. حضرت اسرائیل بھی جو روحوں کو قبض کرتے ہیں وہ بھی سجدے میں، وہ بھی اس میں ساجدین میں شامل ہیں. جبرائیل امین بھی ان ساجدوں میں شامل ہیں. اب ان سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام بھی ان ساجدین میں شامل ہیں. یا کہیں کہ آدم علیہ السلام نے کبھی سجدہ نہیں کیا، یا تو ساجد ہیں یا نہیں ہیں. اگر انبیاء ساجد ہیں تو وہ بھی اسی سید الساجدین میں، اس ساجدین کی جو ہم تعریف کر رہے ہیں، جتنے آدم سے لے کر بعد تک جتنے انبیاء آتے رہے. اب میں خود اپنے نبی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میری جرات نہیں ہے وہاں پہ بات کروں، لیکن اپنے نبی کو چھوڑ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ تمام اولیاء سب ساجد تھے، سب سجدہ کرنے والے تھے. تو اس سید الساجد کو کیا کہا گیا امام زین العابدین علیہ السلام کو؟ سید الساجدین، یعنی تمام فرشتے حتیٰ تمام انبیاء جتنے بھی سجدہ کرنے والے ہیں یہ ان کے سردار ہیں. اب وہ کیا سجدہ ہوتا تھا؟ وہ نماز تھی کیا کوئی لمبی نماز تھی کہ ہر رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے؟ نہیں. وہ 2 رکعت نماز جسے کہتے ہیں تنزیہاً للہ، جیسا کہ جناب حضرت سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے اس نماز کو اس لیے فرض کیا کہ تمہارا غرور ٹوٹ جائے، انسان کا غرور ٹوٹ جائے. یہ غرور کہاں سے آتا ہے؟ غرور کا تعلق سجدے سے کیسے بنا؟ غرور کا سجدے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق آگے دیکھو تو اس وقت جب شیطان کی خلقت ہوئی، خلقت نہیں ہے، خلقت تو ہو چکی ہے، جب ابلیس شیطان بنا اس واقعے کو دیکھو کہ جب پروردگار عالم فرماتا ہے اس قلنا للملائکۃ اسجدوا فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین.
بھئی پروردگار کیا کہہ رہا ہے شیطان کے لیے کہ جب ہم نے تمام ملائکوں کو کہا بھئی سجدہ کرو ابراہیم کو، آدم کو سجدہ کرو، ہم نے سب کو کہہ دیا، سب نے خدا کے حکم پر سجدہ کر دیا، لیکن ایک اس میں سے ایسا تھا جس نے ابا واستکبرا، جس نے انکار کیا اور غرور کیا۔ ابا واستکبرا یعنی انکار کیا اور غرور کیا۔ وہ انکار کرنے والا کون تھا سجدے سے؟ ابلیس۔ ابلیس جنوں میں سے ہے، لیکن فرشتوں کے ساتھ اتنے عرصے سے عبادت کر رہا تھا کہ فرشتے اس کو اپنا حصہ سمجھتے تھے، فرشتے اس کو اپنا حصہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے میں سے ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی اور اس ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو پروردگار نے اس کے انکار کا سبب بھی بیان کیا۔ کیا؟ ابا واستکبرا، یعنی اس نے انکار کیا کس بنیاد پر؟ کہ اس نے غرور کیا، غرور کیا۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اس تمام جو انتہائی غرور ہے اس کو توڑنے کے لیے پروردگار نے انسان کے لیے سجدہ قرار دیا ہے۔ اچھا شیطان نے غرور کیا، غرور تو کسی چیز پر ہوتا ہے نا، کوئی ایسی چیز جو کہ کسی کے پاس ہو دوسرے کے پاس نہ ہو تو جس کے پاس ہوتی ہے وہ غرور کرتا ہے۔ کسی کے پاس تعلیم زیادہ ہے وہ تعلیم پہ غرور کرتا ہے، مال دولت زیادہ ہے مال دولت پہ غرور کرتا ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے اپنی خوبصورتی پہ ناز کرے گا، غرور کرے گا، کوئی بڑے خاندان کا ہے مشہور آدمی ہے وہ اپنی شہرت پہ غرور کرے گا۔ یعنی غرور کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہو، بغیر وجہ کے تو کوئی غرور نہیں کرتا۔ شیطان کے پاس کیا وجہ تھی؟ شیطان غرور کر رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ابا واستکبرا، اس نے غرور کیا۔ تو کون سی ایسی چیز تھی جو شیطان سمجھتا تھا جو میرے پاس ہے اور آدم کے پاس نہیں ہے؟ وہ کیا چیز تھی؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، مٹی آگ سے زیادہ افضل، آگ جو ہے مٹی سے زیادہ افضل ہے، تو لہٰذا میں اس سے زیادہ افضل ہوا کیونکہ میری خلقت آگ سے ہوئی ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا، شیطان نے غرور کیا کس بنیاد پر؟ کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ زیادہ افضل ہے، آگ زیادہ امپورٹنٹ ہے، مٹی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب پروردگار نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم ہم نے تمہیں زمین کے لیے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اگر آگ ہی افضل ہوتی جیسا کہ وہ شیطان سمجھ رہا تھا، اس کے ذہن میں جو افضلیت کا معیار تھا، تو پروردگار اس کو دیتا۔ جنوں میں سے اب دیکھیں ایک عجیب بات میں کرنے جا رہا ہوں، 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,24,000 کے قریب پیغمبر آئے، نام ہمیں 50 کے بھی نہیں آتے ہوں گے جتنے قرآن میں آ گئے، روایات میں کہیں ذکر ہو گیا شاید 50، اس سے زیادہ شاید ہمیں انبیاء کے نام نہ پتہ ہوں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب پیغمبر آئے، 12 امام بھی آئے، ان کو ہم دوسرے الفاظ میں 14 معصومین بھی کہہ دیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنوں میں سے نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نبی پیغمبر کے بارے میں سنا کہ وہ جنوں میں سے تھے؟ کوئی ایک سنا ہو شاید، کوئی واقعہ جن پہ یقین ہے نہیں؟ ایسی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، جن پہ تو یقین ہے نہیں ہے، جن کا ذکر تو قرآن میں کیا ہے، جگہ جگہ بھی میں شیطان کا ذکر جو کر رہا ہوں وہ بھی جن ہے، جن پہ تو کوئی وجود سے انکار نہیں ہے نا، آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کبھی آپ ڈرے ہو نہ ڈرے ہو جن کو دیکھ کر، لیکن جن وجود رکھتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ نبی جنوں میں سے آیا ہے، جنوں میں سے آئے، اس کو اللہ نے جنوں کے لیے نبی بنایا۔ یہ شرف فقط انسان کو بخشا ہے، اولاد آدم کو بخشا ہے، کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے معصومین آئے وہ آدم کی اولاد سے آئے ہیں، اور جنوں کے لیے بھی واجب العطاء رہے کہ انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے نبی آ گئے تو جنوں کے لیے کوئی اور نبی آیا ہے، نہیں، ان جنوں کو بھی اسی نبی کی اطاعت کرنی ہے، انہی جنوں کو انہی ائمہ کی اطاعت کرنی ہے، اسی جنوں کو اسی آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم نے پہلے ہی دن افضلیت بیان کر دی،
پروردگار عالم کے نزدیک جو افضلیت ہے کہ انسان کو پروردگار عالم جب کہیں کسی موقع پر خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے، اور کہیں پہ اپنا امام بنا کے بھیج رہا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ انی جاعلک فی الناس للناس اماما، کہ میں تمہیں اس امت کے لیے امام اور رہبر اور ہادی بنا کے بھیج رہا ہوں، تو ہمیشہ اس بشر کی، اس انسان کی برتریت کو خداوند عالم نے ثابت کر دیا، ہمیشہ اس بشر کی برتریت کو، اس کی فوقیت کو ہمیشہ آگے رکھا۔ آج تک کسی اور مخلوق کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں سے امام آئے۔ یہ ایک نئی طریقے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ انسانوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ انبیاء بھی آئے تو انسانوں میں سے آئے، اور ائمہ بھی آئے تو وہ انسانوں میں سے آئے۔ میری موضوع کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جو دوسری صفت بیان کی ہے کہ جو ایک مومن کی صفت ہے، یقیمون الصلاۃ۔ میں نے پہلی صفت کے بیان کی تھی کہ غیب پر ایمان، دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ۔ اب کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، انشاءاللہ کل بھی اگر کچھ ہوا تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت عرض کریں گے۔ تو یقیناً جو آج کا ہم نے نتیجہ لیا وہ یہ کہ اگر معاشرے سے برائی ختم ہوتی نہیں آ رہی تو سمجھ لے کہ وہ صلاۃ کا حق ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم تو ان سجدوں کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں کہ جو کہ کسی معصوم کا سجدہ ہو۔ اس نماز کا بھی ذکر نہیں کر سکتے کہ جو کہ نوکے نیویدہ پہ نماز پڑھی جائے۔ اس سجدے کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب شمر پشت پر سوار ہو اور امام سجدے کی حالت میں ہو؟ سجدہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ نماز، وہ کیفیت، وہ کیا کیفیت ہے سید الساجدین کی؟ وہ کیسی عبادت ہے؟ اور یہ ایام عزا بالخصوص ہمیں انہی سجدوں کی یاد دلاتی ہے، انہی عبادات کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے کہ جتنے بھی مصیبت آ جائے لیکن جو پروردگار عالم کا حکم ہے اس کے آگے ہر مصیبت بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور یہی کربلا نے ہمیں درس دیا ہے، جس کے لیے ہم اکثر دعائیں بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں غم حسین کے بجائے کسی اور غم میں کبھی مبتلا نہ کرے، کہ اگر ہم نے کبھی کسی غم میں رونا ہو تو فقط ایک ہی غم ہو ہماری زندگی میں، وہ ہے غم حسین۔ ہم کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی قربانی ایک ذبح عظیم ہے۔ ذبح کا جو ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کا گردن کو کاٹ دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے اس کو ذبح کر دیا، لیکن ذبح کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو زندہ مچھلی ہو پانی کے درمیان، اس مچھلی کو اس میں سے نکالتے ہیں تو مچھلی تڑپتی ہے، مچھلی کی گردن نہیں کاٹی جاتی۔ حسین کیسے ذبح ہوئے؟ اپنی گردن کاٹ، لیکن زینب مچھلی کی طرح ذبح ہوئی اس انداز سے کہ ہر موقع پر زینب تڑپی ہے۔ امام تو اپنی گردن دے کر چلے گئے، لیکن زینب ہر موقع پہ مچھلی کی طرح تڑپی ہے۔ اس طرح زینب نے اپنی قربانی دی ہے، اس طرح ہر مقام پہ تڑپی ہیں کہ ایک وقت زینب کو یہ بھی یاد آیا کہ جب کوفے میں لے جانے لگے اس اسیروں کے قافلے کو تو کوفے کے 7 دروازے تھے۔ شمر ملعون نے ان 7 میں سے ایک عجیب دروازے کا انتخاب کیا۔ وہ دروازہ کیا تھا؟ دروازہ باب علی کہلاتا تھا۔ یہ دروازہ کیا تھا؟ یہ دروازہ وہ تھا کہ جہاں سے ہمیشہ علی اپنی گھر کی بیٹیوں کو وہاں سے لے کر جایا کرتے تھے، اور کس انداز میں لے کے جایا کرتے تھے کہ اگر کبھی کوفے سے باہر ہوں اور اپنے شہر کی طرف آئیں اور دن کی روشنی ہو تو کوفے سے باہر قیام کر لیتے تھے کہ اے میری بیٹیوں، ابھی ہم نے کوفے نہیں جانا، کوفے میں چہل پہل ہے، لوگوں کی رفت و آمد ہے، جب تاریکی ہو جائے گی تو علی تمہیں اس کوفے میں لے کر جائیں گے۔ وہ ایک خاص دروازہ تھا
جو رسول کی بیٹیوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ بھی رات کی تاریکی میں. کبھی زینب دن سے اس دروازے سے نہ گزری تھی, کبھی زینب نے دن سے اس دروازے سے نہیں گزری تھی. آج شم کو جب یہ پتہ چلا یہ کہ قافلہ اندر لے کے جانا ہے تو شم نے اسی دروازے کا انتخاب کیا. اور ایک موقع ہمیں ملتا ہے کہ جناب زینب نے شم سے اس طرح سے خطاب کیا, اس کے علاوہ پھر بعد میں کبھی نہیں ملا. جب جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو ان کو تمام اپنے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب بابا کے زمانے میں اس کوفے میں بحیثیت ایک شہزادی رہا کرتی تھی, کبھی دن کے وقت زینب اس دروازے سے نہیں گزری. آج بے مخنا و چادر اس ہجوم میں اسی بازاروں سے گزارا جائے گا, اسی دروازے سے گزارا جائے گا. زینب نے شمر سے کہا, اے شمر تو کسی اور دروازے کا انتخاب کر لے, اسی دروازے سے ہمیں لے کر مت جاؤ, ہمیں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی یاد آتی ہے. شمر نے کہا کہ آج آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. انتہائی بے حیائی سے شمر نے جواب دیا, آج آپ اسیر ہیں, آج آپ میری قدرت میں ہیں, جیسے ہم چاہیں گے آپ کو ویسے لے کر جائیں گے. جب شہزادی نے یہ سنا, شہزادی نے کہا, تم کبھی زینب کو مجبور مت سمجھنا, اگر آج بھی زینب بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو تو تباہ ہو جائے گا. زینب نے اتنا ہی کہا تھا کہ نوزے نیزہ پر امام کا چہرہ نظر آیا, حسین کے چہرے پہ نظر پڑی, جیسے امام کہتے ہوں, بہن زینب بد دعا مت کرنا, بھولنا مت کہ ہم نے بچپن میں اپنے نانا سے کیا وعدہ کیا تھا. اور یہی غم تھا میرے سید و سجاد کو کہ کتنے سال اس غم میں روتے رہے. کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھا, سید و سجاد آپ اتنا گریہ کیوں فرماتے ہیں, اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں, مگر مرنا آپ کے لیے باعث افتخار نہیں ہے, شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام نے کہا, الشام الشام الشام, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن پھوپھی اور بہنوں کی چادر لٹنا یہ ہماری میراث نہیں ہے. ایک دن مدینے میں ایک کوئی شخص آیا جو مدینے کا رہنے والا نہیں تھا, مسجد کی طرف جا رہا تھا تو کسی گھر سے اوپر سے پانی گرا. اس نے دیکھا کہ میرے لباس پر پانی گر گیا ہے, پریشان ہو گیا کہ اپنے لباس کو جا کے پاک کروں, نہ جانے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. ایک دوسرا شخص آیا جو مدینے کا رہنے والا تھا, اس نے پوچھا, بھائی پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا, میں نماز کے لیے جا رہا تھا, اس طرف سے میرے پر کوئی پانی آیا, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے. اس مدینے میں رہنے والے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا, اس سے زیادہ پاک پانی تجھے دنیا میں نہیں ملے گا. آج میرا امام اسی در پر بیٹھا سید و سجاد آج بھی کربلا کو رو رہا ہے, یہ اس کے آنسوؤں کا پانی ہے. ہماری اس خلیصی زاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار بحق کے محمد آل محمد جو لوگ پریشان عالم سب کی پریشانیوں دور فرما. پروردگار بحق کے محمد آل محمد جو لوگ مقروض ان سب کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگار بحق کے محمد آل محمد دنیا میں جہاں بھی جس کونے میں بھی مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کو اپنی حفظ و مان میں رکھ. پروردگار بحق کے محمد آل محمد جو لوگ بھی دنیا میں کسی کونے میں بھی کسی بھی انداز سے اس امر کو, اس عزاداری کو زندہ کرنے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, پروردگار ان تمام لوگوں کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ان تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو اپنی حفظ و مان میں رکھ. تمام مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. دشمن اہل بیت جو اہل بیت کے ذکر سے جن کو تکلیف پہنچتی ہے, پروردگار ان تمام لوگوں کی ہدایت فرما. پروردگار اگر وہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی و خوشنود فرما. ہمیں ان کے انصار, ان کے اعوان, ان کے غلاموں میں سے قرار دے. پروردگار بحق محمد آل محمد جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگار تمام مرحومین اور مومنین و مومنات کے لیے مخصوص آپ کے حاضرین کے جو مرحومین ہیں اور بالخصوص جن کے لیے درخواست کی گئی کہ مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب, مرحوم مولانا ابن حسن نجفی صاحب, مرحوم استاد سید صفت جعفر صاحب, مرحوم عباس چچا صاحب, لال تراب شاہ صاحب, مرحومہ نورین زینب صاحب, مرحوم
سید غلام عباس جعفری ابن عابد جعفری، مرحومہ شمیم زہرا بنت وحید حسن کاظمی، اور جملہ مومنین مومنات کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔